اچھا محسن رضا صاحب، ابھی ایک ہمیں کال شاید کراچی سے بھی ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم میر صاحب، شمیم بات کر رہا ہوں، شمیم ملک کراچی سے. جی جناب. جی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ ریاض ملک جو ہے وہ کرپٹ آدمی ہے یا غلط آدمی ہے، لیکن جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ بات کہہ رہا ہے. اس کو پروٹیکشن کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ کوئی ہمارے میڈیا کے لوگ یا آرمی کے لوگ یا پولیٹکس اچھے لوگ آئیں، اس کو پروٹیکٹ کریں. جو جس کے اوپر جو کیس بنا رہا ہے، جو بلیم دے رہا ہے، اس کو کورٹ کے ذریعے کلیئر کریں اور ہینگ کریں. اگر اس طرح سے کیا جائے تو وہ زیادہ اچھا نہیں. یہی تو کیا جی، کٹہرے میں تو بلا لیا. اب ارادہ کیا ہے؟ اب ارادہ یہ ہے کہ پیش کر دیا حکومت کی انویسٹیگیشن ایجنسیوں کے کہ آپ سب پہ کیس سنیں، اس شخص پہ بھی سنیں. سر وہ تو سب کچھ کرپٹ کہہ رہا ہے نا، ہر آدمی بکنے والا وہ کہہ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا، تو کے خلاف بھی وہ کہہ رہے ہیں ملک ریاض، تو ان سب کو باری باری کورٹ میں بلایا تو آپ نے. نہیں باری باری تو نہیں، ابھی تو اسی کیس سے بلایا جائے گا نا. ارسلان کو بلایا جائے گا، سلمان کو بلایا جائے گا، ملک ریاض کو بلایا جائے گا کہ آپ نے رشوت دی کیوں دی. سر وہ تو دیکھیں نا، وہ تو ساروں کو کہہ رہے ہیں نا، وہ چاہے نواز شریف کو. بات سن لینا، اب آپ نے بات کر لی نا. تو ابھی جن کی بات ہو رہی ہے وہ تو ایک کمیشن بنے جو صرف ملک ریاض کی جو کیے ہوئے کام ہیں اس کی تحقیق کرے، وہ تو الگ بات ہے. ابھی اس مقدمے میں تو یہ طے ہونا ہے کہ انہوں نے پیسے دیے، ان کا طے کرنا ہے کہ انہوں نے پیسے لیے، اگر لیے تو کس مقصد کے لیے لیے، بس یہ بات طے ہونی ہے. اور باقی کہانیاں ہیں وہ ٹھیک ہے، ہر آدمی جو ہے وہ پھر کہتا ہے سارے کرپٹ لوگوں کو بلاؤ. اس بات انہوں نے بھی یہی کہا کہ دیکھیں جی وہ کیوں نہیں یاد آیا. دیکھیں اس کا جواب بڑا سمپل ہے، ان کا کہنا بالکل درست ہے، اس کو کانٹرڈکٹ نہیں میں کر رہا. یہ کہہ رہے جی وہ کیوں نہیں یاد آیا. میں کہہ رہا ہوں بھائی کہیں نہ کہیں شروع ہونا ہے، یہ ایک کیٹلسٹ بنا ہے تو یہ شروع ہونا ہے. اب بات یہ صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں یہ ان کا کہنا بالکل درست ہے کہ وہ اس کی ذاتی دشمنی جو ہے وہ 60-70% کان فرما ہوگی اس کے اندر. ان کے بیٹے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ان کو کیا یہ غلط بالکل نہیں کیا. لیکن کہنے کا مطلب ہے یہ ایک بات کو بھول رہے ہیں بخاری صاحب. اس کے علاوہ اس کا مقدمے بھی تو بہت سادے ہیں. نہیں جی مقدمے کی بات ہے، 62 ارب روپے کی کرپشن ہے، وہاں پہ زمینیں موجود نہیں ہیں. اب فصیح دیکھیں نا، آپ دیکھیں، اب میرا مطلب ہے یہ کس طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں. فصیح بخاری اس کمیٹی کا ممبر تھا. پہلے بتایا جائے کہ کبھی اس طرح بھی ہوا ہے کہ بیریا ٹاؤن بن گیا. میں بنا سکتا ہوں آرمی ٹاؤن، آپ ایئر فورس ٹاؤن بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. یہ پوچھا جائے بھائی کس طرح بنایا گیا. پھر جو کچھ اس وقت اسلام آباد میں CDA میں زمینوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ترنول تک یہ زمین کو لے گئے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس کس قسم کے مقدمے وہاں بننے اب آ رہے ہیں اور لوگ یہ سمجھیں. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ گیپ یہ پکڑا گیا ہے. لیکن یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا بھی کہنا، ان کی جو سازش یہ فرما رہے ہیں بالکل میں اس سے بالکل سبسکرائب کرتا ہوں اس کو، کہ وقت ایک ایسا آیا ہم ایک کراس روڈز پہ آ گئے. ہم ایک جگہ پہ آ کے نا اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. الیکشن کا ایئر ہے، ڈی اسٹیبلائز ہو گیا یہ ملک، یہ ٹوٹلی ڈی اسٹیبلائزڈ ہے. دیکھیں نا FC کا جرنیل ہے جون سا، وہ چیف جسٹس کے ساتھ جا کر ایک پرائیویٹ میٹنگ کرتا ہے اور وہاں جا کے الیجڈلی ایسی بات کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم پھر وڈرا کر لیتے ہیں، لا اینڈ آرڈر آپ خود سنبھال لیں. یہ بھی ایک جھگڑا ہے. فوج بھی دیکھیے، فوج کی میں آپ کو بات بتا، کوئی نہ سمجھے کہ فوج کے کوئی پرپیچول فرینڈز ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے. ایک جرنیل آتا ہے وہ پیپل پارٹی کا دوست ہوتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ ان کا مسلم لیگ نون کا دوست ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس تمام نظام کو اب وہ بچانے کے لیے موو ان کریں گے. کس طرح کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، اس کا میں نہیں کہہ سکتا. اور یہ جتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے، یہ ان کو پھر آپ دیکھیں گے کس طرح کر کے وہ پھینک کے نا آدھے ادھر ہو جائیں گے، آدھے ادھر ہو جائیں گے. ہم اور آپ اس طرح کے انٹرویو، یہ شاہ بخاری صاحب بھی یہاں پر آ کے ہم بیٹھیں گے اور رونا دھونا کرتے ہیں. ایک کال جلدی سے میں لے لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میر صاحب یہ جو دکھا رہے ہیں آج کل پورا آپ بھی جو ریکارڈ مبشر لقمان پہ تھا ہے، مہر بخاری پہ تھی، وہ پورا ریکارڈ ہوتا رہا اور لیک کیسے ہوا، یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. کوئی اس سے کوئی بات نہیں کر رہا سر کہ یہ جو ریکارڈ ہوتا رہا، پھر آج بھی ریکارڈ آ گیا. یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے سر. تھوڑا ماہرین سے پوچھے، آفتاب گل صاحب سے اور دوسرے مانوں سے. جی ماہرین بتائیں مجھے، کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. جو بات آفتاب گل صاحب نے کی اس کو آگے بڑھانے کی اجازت میں آپ سے چاہتا ہوں. جب تک انسٹیٹیوشن کی کریڈیبلٹی اور اتھارٹی ریٹ اسٹیبلش نہیں ہوگی، کوئی سوسائٹی نہیں چل سکتی. پارلیمنٹ کو بالادست کرنے کے نعرے سنتے ہوئے مجھے اور آفتاب گل صاحب کو 4 سال ہو گئے ہیں. 5 ریزولوشن اس نے پاس کی ہیں، ایک پر عمل نہیں ہوا. نہ کسی کے پیٹ میں درد ہوئی کہ بھئی کیوں عمل نہیں ہو رہا. عدلیہ 42 مقدمے گئے، 17 کے فیصلے کیے، باقی پینڈنگ ہے، ایک پر عمل نہیں ہوا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، جب لوگوں کو یہ تاثر جائے گا کہ یو کین گیٹ اوے ود یور پارلیمنٹ اینڈ ود یور جوڈیشری، تو کون سی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رہ جائے گی باقی، یا کون سا پیس اور سٹیبلٹی رہ جائے گی اس ملک میں. تو کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے میرا خیال ہے ذاتی کہ اس وقت سپریم کورٹ کو
It has to put its foot down to do whatever it can. There are provisions in the constitution and our expert is sitting with us, he can explain it, कि वो implementation of decisions के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं उनके पास. अगर वो नहीं ले रहे हैं और इसी तरह मजाक उड़ता रहेगा अदलिया के फैसलों का, तो फिर इस मुल्क का लाभ. अच्छा जी, बाजोड़ एजेंसी से एक कॉल है, उनसे बात करते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम मीर साहब. वालेकुम अस्सलाम. मीर साहब, फ्रांसीसी में कहते हैं गुफ्तार आपकी शख्सियत का पैमाना है. दर्दमंदाने पाकिस्तान को रियाज बहरिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसके रूप में हमारे मुआशरे का असली चेहरा सामने आया. ठीक ठीक. कि एक ठेकेदार पूरे निजाम को मफलूज करने की सलाहियत रखता है. मीर साहब, चर्चिल ने कहा था, यू कैन बिकम मिलियनियर ओवरनाइट, बट इट टेक्स जनरेशंस टू बिकम ए जेंटलमैन. थैंक यू. बहुत इन्होंने बढ़िया लगा. एजेंसी से, बाजोड़ एजेंसी से बात कर रहे हैं, कितनी क्लैरिटी है, क्लैरिटी थॉट. जी मोहसिन रजा साहब, हम अब बात कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं. हम जानना ये चाहते हैं कि अब मसले का हल क्या है. ये बुखारी साहब कहते हैं कि अदलिया जो है वो सख्त इकदाम करे और अपने फैसलों पे अमल दरामद करने के लिए बिल्कुल ना रुके, और ये कह रहे हैं आफ्ताब गुल साहब कि अगर यही सूरत रही तो फौज आती दिखाई देती है. मीर साहब, कुछ अदलिया की यकीनी तौर पर यह ख्वाहिश होगी कि जो उन्होंने फैसले किए हैं उन पर अमल दरामद हो, लेकिन हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव का जो किरदार है, जिस तरीके से वो अदलिया के फैसलों का मजाक उड़ाती है, और उन्होंने एक मुतवाज़ी तौर पे एक ऐसा निज़ाम कायम कर रखा है कि जो कुछ अदलिया करती रहे उसको उनकी परवाह नहीं है. FIA ने जिस तरीके से अदलिया का मजाक उड़ाया, नैब की जिस तरीके से बात हो रही है कि एडमिरल फसी बुखारी के बारे में ये बातें आम गर्दिश कर रही हैं कि उनको लगवाई मलक रियाज साहब ने, तो आप उनसे क्या तवक्को कर सकते हैं. ऐसे हालत में अगर हम ये देखें कि वो सुप्रीम कोर्ट अगर आर्टिकल 190 को इन्वोक करे, तो क्या फौज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उसको बरामद कराने के लिए तैयार है या नहीं है? पहली बात तो ये है. और क्या फौज वाकई चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हो? ये सारी बातें अभी तक कोई यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती कि फौज का क्या किरदार होगा. और हमारी फौज जो है वो जिस तरीके से, एक अच्छी बात रही है कि उन्होंने अब तक सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं की, लेकिन क्या वो अदालत को तकरीर पहुंचाने के लिए कोई काम कर सकती है? ऐसा ये भी अभी तक तय नहीं है, क्योंकि उनके भी अदालतों के साथ जो मामलात चल रहे हैं और जिस तरीके से अदालत ने मिसिंग पर्सन का केस उठाया हुआ है, उनकी भी सोच मुख्तलिफ नजर आती है. ऐसे में हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर अमल दरामद कराए जब तमाम इदारे जो हैं वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं? भाई साहब, ये बात, इनकी दो बातें. एक तो ये है कि जी फौज अदलिया के फैसलों पे अमल दरामद के लिए क्या किरदार अदा कर सकती है, लोग सोचते हैं इस तरह की बात. दूसरा, लोग कहते थे कि अपोजिशन जमातें क्या किरदार अदा कर सकती हैं, खासतौर पर इमरान खान और नवाज शरीफ के हवाले से. दोनों ने ऐलान तो किया है कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं. आपको क्या लग रहा है इस वक्त, क्या हम इस तरह? पहली बात तो ये कि टोटल मुनाफकत है, एब्सोल्यूट मुनाफकत. कोई किसी के साथ नहीं खड़ा, सबको अपने अपने इंटरेस्ट पे आ रहे हैं और जल्दी में है टू गेट टू द पावर बेस. जो बात मैं करना चाहता हूं यहाँ, आई होप आवर फ्रेंड, चूंकि इनका सियासी भी, फौज को लाने का अमल और उसकी राह हमवार करना सबसे ज्यादा सूट करता है अमेरिका को. इसलिए कि अमेरिका ये जानता है तमाम तरह अपने दावे जमहूरियत के और चैंपियन ह्यूमन राइट्स का बनने के बावजूद कि फौज ही है जो डिलीवर कर सकती है उनके ऑब्जेक्टिव. हिस्ट्री पर नजर डाल के देख लें, चाहे वो अफगान वॉर थी, चाहे उससे बाद का एरा है, चाहे वॉर ऑन टेरर है, फौजी डिक्टेटरों ने हमेशा सबसे ज्यादा ताबुर किया है और उन्हीं के दौर में अमेरिका ने सबसे ज्यादा डॉलर जो है वो पंप इन किए हैं. तो खुदा के लिए हमें इस पर भी कॉन्शियस रहना चाहिए कि अमेरिका हर तरह की साजिश करेगा हमें बर्बाद करने की, चाहे वो फौज से इक़्तिदार पे कब्जा कराना हो, चाहे हमें डिस्टेबलाइज करना हो. आंखें खोलनी चाहिए हमारी अदलिया को भी, हमारी हुकूमत को भी और हमारे अदारों को भी. डिले विल बी फेटल. कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जी ये बहरिया टाउन का जो सारा पीछे इस पे भी अमेरिका का हाथ है, सिर्फ उसका जाती मसला नहीं है. देखिए, मैंने हमारी एस्टेब्लिशमेंट का मसला नहीं. कैटलिस्ट चाहिए था, इनको कैटलिस्ट चाहिए था, वो मिल गया है, अब वो इस्तेमाल होगा. और आप बड़ी तेजी से देखेंगे, मैं बताऊँ, बड़ी तेजी से देखेंगे कि जो अमेरिका बहादुर के यहाँ पे एजेंट हैं, भले वो NGOs हैं, भले वो सिविल सोसाइटी है, वो किस तरह बाहर आएंगी
اور رول آف لا اور انڈیویجول ہیومن رائٹس کے نام کے اوپر وہ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے ان لوگوں کو جن کو اب کٹہرے میں آنا چاہیے. دیکھیں یہ جو ریاض ملک والا معاملہ ہے, انہوں نے ٹھیک کہا, اس کی بالکل ٹھیک کہتے ہیں, ذاتی اس کی رنجش ہو سکتی ہے, لیکن آپ اس کا دیکھیں کیریئر دیکھیں, کس طرح اس نے فوج کو قابو میں کیا, کس طرح آرم فورسز کو قابو میں کیا, بیوروکریسی. اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی وہاں پر جو ہے کیا نام محسن صاحب جو کہہ رہے تھے, کوئی بندہ سی ڈی اے کے اندر لگ نہیں سکتا. وہاں ایک بٹ صاحب ہیں, ان کو سپریم ہائی کورٹ اسلام آباد کے جج نے کہا کہ تم ہو کون بھائی, تمہاری نہ اپوائنٹمنٹ ہے نہ تمہاری ڈیزگنیشن ہے, تم یہاں کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جاتے ہو سی ڈی اے کے تمام معاملات کے اندر. دیکھیے یہ تمام سسٹم کولیپس کر گیا. ٹھیک ہے ہمارے جو دیکھنے ویکھنے میں شریف شرفا آپ جیسے ہیں, آپ کا خیال ہے چل رہا ہے, یہ نظام بالکل تباہ ہو گیا. اب وہ فوج جون سی ہے, فوج یہ ٹھیک کہہ رہے, فوج نے ہی اس نظام کو بچانا ہے اپنی خاطر, کسی اچھی نیت سے نہیں. انہوں نے بچانا اپنے لیے بنانا ہے. ایسے کئی بیریا ٹاؤن اس ملک میں بنیں گے, تھوڑا بہت خون رور رہ گیا ہے, یہ بنائیں گے. اور یہ جو انہوں نے بھی بات کی بخاری صاحب نے, بالکل ٹھیک ہے. امریکہ بہادر کو میں کب سے آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ ڈیلیور جو کرنا ہے, یہ جو جنگ وہ لڑ رہے ہیں ناجائز قسم کی, جو لوگوں کو وہاں مار رہے ہیں, یہ فوج نے کرنی ہے, میں نے کرنی ہے, جا کے زرداری صاحب نے کرنی ہے, آپ نے کرنی ہے, یا بخاری نے کرنی. نو, یہ فوج نے کرنی ہے. فوج میرا خیال ہے اب گریجولی دے آر ویئرنگ اراؤنڈ ناؤ, کیونکہ انپرنسپل اسٹینڈ ہیں دونوں کے. دی فوج اینڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس آر آن دی سیم پیج ناؤ. آپ بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ محسن رضا صاحب, آپ کا بھی شکریہ. سلیم بخاری صاحب, آفتاب گل صاحب آپ کا شکریہ جی. بات بہت تفصیل کے ساتھ ہوئی ہے, ہر چیز کا تجزیہ کیا ہے, فوج کا کیا رول ہو سکتا ہے, عدلیہ کو کیا کرنا چاہیے, اس پہ کتنا حرف آیا, اس کو کیسے دھویا جائے, ان کو فیصلوں پہ کیسے عمل کیا جائے, اور یہ جو ایک فنومینا پیدا ہو گیا کہ ایک شخص سے لے کر پورے ملک کے نظام کو یرغمال بنا سکتا ہے, اس کا کیا علاج اور حل ڈھونڈا جائے, اور کس طرح اس کے پیچھے عالمی سامراجی طاقتیں جو ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنی ہے. ہمیں جمہوریت کو بچانا ہے, ہمیں لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ عدالت کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہو, اور اس میں فوج کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے کہ عدالت کے فیصلوں پہ عمل درآمد کا ہے. اور اس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے باقی سارے ادارے بھی ٹھیک طرح سے فنکشن کریں, ورنہ سب کچھ کولیپس کر رہا ہے, اور میڈیا کو اب اپنے اوپر لگے ہوئے داغ کو, دھبے کو دھونا بھی ہے, اور ایک بہتر طرز عمل اختیار کرنا ہے. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.